وتقبل بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. انسان اول سے لے کر آخر تک سیکھنے والا ایک ایسا اللہ پاک نے جاندار بنایا ہے جو ہر کسی سے سیکھتا ہے اور سیکھنا اس کی فطرت میں شامل ہے. دنیا کا ہر جاندار سیکھا ہوا آتا ہے سوائے انسان کے. ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے, پیدا ہونے کے ایک پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن وہ دیوار سے نیچے نہیں گرے گا. انسان کا بچہ سال کا بستر سے نیچے گر جاتا ہے, بلی کا بچہ دیوار سے نیچے نہیں گرے گا. بکری کے بچے کو شروع سے ہی سیکھا, اللہ پاک نے سکھا دیا کہ یہ تیری خوراک ماں کا دودھ ہے اور تو نے یہ پینا ہے, اور اس کی پہلی نظر وہیں جاتی ہے اور بچے کو یہ ترتیب سکھانی پڑتی ہے. چوزا مرغی کا بچہ, اس کو پہلے دن سے ہی اللہ جل شانہ نے اس کی سرشت میں, اس کی فطرت میں, اس کے مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو نے بس دانا چگنا ہے اور خطرہ ہو تو ماں کے پروں میں چھپ جانا ہے, اور پھر اس وقت نکلنا ہے جب کہ خطرے کا موقع ختم ہو جائے اور امن آ جائے. یہ چیز کس نے سکھائی ہے؟ اللہ جل شانہ نے ان کی فطرت میں ڈال دی ہے, ان کے اندر کے من میں ڈال دی, ان کی مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے ایسا کرنا ہے. واحد انسان ہے جس کو ساری زندگی کے لیے حکم دیا کہ اس کو ساری زندگی سیکھتا رہے. زندگی کا آپ کو ساری مخلوقات پہ نظر دوڑائیں, ساری مخلوقات سیکھی ہوئی آتی ہے. کبھی آپ نے طوطا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو زمین پہ چونٹیاں مار رہا ہو مرغی کے بچے کی طرح, وہ بھی ویسے اپنا دانا چگ رہا ہو جیسے مرغی کا بچہ ہے. اور مرغی کے بچے کو طوطے کی طرف آپ نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد, جو پر نکلے انڈے سے نکلنے کے بعد, اور اس کو اڑتا ہوا دیکھیں اور درخت سے بیٹھا ہوا دیکھیں اور ٹہلتا کرتا ہوا دیکھیں. اور جانور اپنی ترتیب سیکھے ہوئے ہیں, انسان سیکھنے والا ہے, اور سیکھتے سیکھتے کچھ اپنے آپ کو مکمل بھی سمجھنے کا کچھ احساس ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ ہو چونکہ اصل میں اللہ ہی کامل ہے اور اللہ ہی مکمل ہے, اللہ پاک اس کو بلا لیتا ہے. اکثر تجربہ ہوگا, آپ کی زندگی میں بھی ہوگا کہ اس بندے کو استاد کہتے ہیں. ہمارے یہاں موٹر سائیکل والے تھے صاحب, وہ کہتے تھے میری جو ہے کٹ کے اوپر چڑیا بیٹھ جائے موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جائے گا, اور ایسا ہوتا تھا. بہت کامل آدمی تھا, اپنے فن میں ایک یکتا تھا, اور یہ مزاج کچھ عرصہ رہا, یہ موقع کچھ عرصہ رہا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میری بھی حیثیت ہے. ساری چیزوں کو فنا ہے صرف بقا اللہ جل شانہ کی طرف. زندگی کچھ مشاہدات کا نام ہے, کچھ تجربات کا نام ہے. ڈھیروں ڈاک, روزانہ ڈاک کا جواب دیتا ہوں, نہ دوں تو بوجھ پڑ جاتا ہے. انصاری صاحب کو اللہ جزاک خیر سے یہ میری ڈاک ڈھیروں کھول کے مجھے دیتے ہیں, کنے لگا کے دیتے ہیں, اور پھر میں ڈاک کا جواب دے کے ڈھیروں ان کو دے دیتا ہوں, یہ پھر پوسٹ کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو میں نہیں کر سکتا ایسا. جتنی زندگی مصروف ہے وہ ڈاک کا ہر خط زندگی کا ایک مشاہدہ دیتا ہے, مجھے تجربہ دیتا ہے حیرت انگیز طور پہ. بعض خط ایسے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ سچی بات ہے میں آگے اگلا خط نہیں اٹھا سکتا, اسی پہ ہی سوچنے بیٹھ جاتا ہوں. وہ خط ہی ایسا, اس کے اندر عجیب و غریب اس کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی غم ہوتا ہے, کوئی دکھ ہوتا ہے, یا کوئی زندگی کا سبق ہوتا ہے ایسا, اور اس زندگی کے سبق سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے. تو پھر اپنے جتنے بھی درس ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں, جیسے کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میں تو بھائی ایک پڑیا باندھنے والا حکیم ہوں, اور میں
میں تو آپ کو ٹوٹکے ہی بتاؤں گا. قرآن حدیث کو علماء کو اللہ جزا خیر ہے وہی آپ کو بتائیں گے. وہ تو ان کی برکات سے آپ کو ملے گا. میرے پاس تو ٹوٹکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جہاں بڑے بڑے علاج کامل نہ ہو رہا ہوں تو میں ٹوٹکا بھی لگ جاتا ہے. وہ خطوں کے مشاہدات, لوگوں سے ملاقاتوں کے مشاہدات اور تجربات, وہ میں آپ کو درس کی شکل میں ہر منگل عرض کیا کرتا ہوں. آج یہ خط میرے سامنے ہے, بڑا عجیب خط ہے. اس خط کے اندر میں نے بڑے عجیب تجربات دیکھے. اصل میں ہوا یہ, ایک صاحب ہے, جان کے ہیں, اس وقت 20ویں گریڈ کے ہیں. ایک دفعہ ان کی ابکری کے بعد ان کی تحریریں آنا شروع ہوئی اور ان کی تحریروں سے میں خوش ہوا تو میں نے انہیں فون کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو فرمانے لگے میں خود آ جاؤں گا, اور وہ خود تشریف لے آئے. اور 30ویں گریڈ کا آدمی, اور یقین جانیے ان کی بظاہر شکل سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس گریڈ کا, اس مقام کا, اس دنیا کے اعتبار سے اس مرتبے کا آدمی ہے. اس مرتبے کا آدمی بہت بڑی پوسٹ پہ ہے وہ شخص. ان کی شکل, ان کی صورت, ان کی سادگی, ان کے مزاج میں تواضع, ان کی ساری اللہ کے لیے جھک جانا, میں سمجھنے لگا میں نے کہا بس یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کے اندر تقویٰ, ان کی عبادت, ان کی ریاضت, یہ چیزیں ایسی تھیں جس نے جو ہے انہیں بہت اونچا مقام پہ اللہ پاک کے ہاں لے گئی. یہ چیزیں تو انہوں نے زندگی کے کچھ مشاہدات جو ہیں وہ لکھے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ وہ کچھ زندگی کے اپنے مشاہدات جو آپ بیان کر رہے ہیں, کچھ گفتگو میں سے تذکرہ ہوا تو میں نے کہا آپ نے لکھ کے بھیجے. تو وہ کچھ انہوں نے لکھ کے بھیجے تو میں آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جس کے ہر مشاہدے میں سبق ہی سبق ہے. کہنے لگے کہ میں ایک جگہ وریام والا میں ایک جگہ جو ہے میں بہت ویسی سے پرنسپل کام کرتا تھا. وہ کہنے لگے یہ اگست 1993 کی بات ہے. میں نے ایک مکان خریدا شہر میں کہ میں اس مکان میں رہوں اور مجھے کہیں رہنا نہ پڑے, کسی کا محتاج نہ ہوں. ایک روز میں اپنے گھر آیا اور پھر مکان پہ رہائش میں رکھتا تھا, کرایہ پر رہتا تھا. مکان کھول کر اپنے سامان کو چیک کرنے لگا کہ کہیں دیمک تو نہ لگی ہو, اور غلطی سے میں اپنا مین دروازہ اندر سے کنڈی لگانا بھول گیا. دروازہ ویسے بند تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک 18-19 سال کی ایک خاتون اندر داخل ہوئی اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر اس نے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا. نہ میری جان, نہ پہچان, نہ میں اس کو جانوں, نہ وہ مجھے جانے, اور نہ اس نے اندر آنے کی مجھ سے اجازت چاہیے, اجازت مانگی, اور نہ اس نے اپنے آنے کا کوئی مدعا بیان کیا. اب وہ کہنے لگے میرے اندر امتحان شروع ہو گیا. عجیب و غریب خیالات. میں نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور دعا مانگنی شروع کی, اے اللہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور میری خلاصی فرمایا. خیال آیا کہ شاید کوئی سازش ہو, مجھے پکڑوانے کا کوئی منصوبہ ہو. شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا. پھر سوچتا رہا یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, جس غلطی کی وجہ سے یا اللہ تو نے مجھ پہ امتحان ڈال دیا. یا اللہ تو میرا کاشت بن جا, اللہ تو میرا وکیل بن جا, اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے, اللہ میں کمزور ہوں. 1 گھنٹے کے بعد میں اللہ سے مانگتا رہا, گڑ گڑاتا رہا بھکاری بن کے. 1 گھنٹے کے بعد ہمت کی اور چپکے سے کمرے سے نکل کر دیکھو کہ وہ خاتون چلی گئی ہے ابھی ہے. باہر نکل کر دیکھا ساتھ والے کمرے میں وہ زمین پر کپڑا پھیلا کے شاید پتہ نہیں وہ کسی کی انتظار کر رہی ہے اور خوب میک اپ کر رہی ہے. اب دمے تو اپنے کمرے میں آیا اور اندر سے دوبارہ کنڈی بند کر لی اور اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ مجھے امتحان سے بچا. امتحان اتنا لمبا ہو گیا,
اللہ مجھے امتحان سے بچا. اور پھر خوب اللہ پاک سے مانگتا رہا. پھر دوبارہ جھانکا تو وہ موجود نہیں تھی. پھر اپنے کمرے میں آیا اور پھر آ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امتحان میں پاس کر دیا. اور کہنے لگے, یہ انہوں نے آگے نہیں لکھا, کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ شاید آپ یہ چھاپ نہ لیں اپنے رسالے میں. پھر کہنے لگے کہ اس خواب کے بعد اللہ جل شان, اس واقعے کے بعد, خواب نہیں تو حقیقت تھی, اس واقعے کے بعد اللہ جل شان نے مجھ پہ اپنی معرفت اور حقیقت کے دروازے کھولے, اپنی ذات عالی کی معرفت اور حقیقت کے دروازے کھولے. اور وہ دروازے کھلے جو آج اتنے کھلے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. دیکھو دوستوں, ہر امتحان کے بعد کامیابی اور ناکامی ہوا کرتی ہے. ویسے بھی امتحان کامیاب ہونے کے لیے آتا ہے, ناکام ہونے کے لیے نہیں آتا. امتحان تو ایک سیڑھی اوپر چڑھانے کے لیے آتا ہے, اور کسی کی بدقسمتی کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائے, ورنہ امتحان تو پاس کرنے کے لیے آتا ہے. زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے, زندگی کا ہر گوشہ امتحان ہے, اور زندگی کا ہر قدم امتحان ہے. علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت بڑی جلدیں ہیں, تفسیر روح المعانی. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. بات لکھی ہے کہ جو شخص نظروں کی حفاظت کرے گا, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, نظروں کی حفاظت کرے گا تو اللہ جل شانہ وہ آخری وقت میں جو اسے سب سے بہترین ثمرہ عطا فرمائیں گے وہ یہ فرمائیں گے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. آخری وقت میں اللہ پاک اسے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے, سب سے بڑی نعمت عطا. اور اس سے دل سے جو نور ملتا ہے, اور اسی سے دل کا نور چھنتا بھی ہے, وہ تو آدمی کی اپنی ہی اوپر ہے کہ نور وہ ضائع کر دے یا نور کو بچا لے. اللہ جل شان ہو عطا بہت فرماتا ہے. بقول ایک اللہ والے کے, جس کو ملا نظروں سے ملا اور جس کا چھنا نظروں سے چھنا. اور یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور اللہ سے مانگنے کی اور اللہ کی طاقت کو ساتھ ملانے کی کہ یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے. اللہ کی ذات عالی میں جو نظر اٹھتی ہے, اللہ والا یہ ایسے نہیں اٹھتی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہوتی ہے, تب جا کے یہ نظر اٹھتی ہے اللہ کی ذات کی طرف. اور اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہوتی ہے, تب جا کے یہ نظر جھکتی ہے مخلوق سے. نظر اٹھتی ہے اللہ کے لیے, نظر جھکتی ہے مخلوق کی طرف سے. ایسے نہیں ہوتا یہ. تو تار لگی رہے تو یہ ترتیب چلتی رہتی ہے, اور تار اگر ٹوٹ جائے تو یہ ترتیب ضائع ہو جاتی ہے. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, اگر تار جڑی رہے تو بات بنی رہتی ہے, اور اس تار کو توڑنے کے لیے یہ نفس و شیطان کے جو چوہے ہیں اس تار کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے ساری زندگی. اندر مختلف قسم کے خیالات اور گمان, اور پتہ نہیں یہ کب تک جنگ رہے گی. میں آج ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا یہ جنگ تو ساری زندگی کی ہے, آج کی تو ہے ہی نہیں, لیکن ساری زندگی کی ہے, موت تک کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہے. چل لگے, میں ایک جگہ تھا تو سمندری میں, تو میں نے داڑھی کی شرعی اہمیت کے بارے میں درس دیا, تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. ہمارے ایک فزکس لیبارٹری میں ایک صاحب پروفیسر تھے, وہ لے گئے اور انہوں نے مجھے خوب برا بلا کہا اور میری بہت بے عزتی کی. اور پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی بے شمار مثالیں دی. میں نے کہا ہمارے لیے اسوہ حسنہ
علامہ اقبال کا قائد اعظم نہیں، وہ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام کرنا چاہیے اور ان کا احسان نہیں بلانا چاہیے، لیکن اس سے بڑا احسان تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو علامہ اقبال میں بھی ہے اور قائد اعظم میں بھی ہے، اس سے بڑا احسان ہے۔ پہلے میری رہائش جو ہے ہاسٹل میں تھی، میں کمرے میں رات کو میں اکیلے رونا شروع کر دیا اور اللہ سے عرض کیا، یا اللہ بات تو میں نے سچی کی مگر میری بےزتی کیوں کی گئی؟ بار بار اللہ سے میں جھگڑا کرتا رہا اور یا اللہ میں نے بات سچی کی، یا اللہ مجھے اس قدر کیوں ذلیل کیا گیا؟ اور پھر دوسری رات پھر اللہ سے میرا یہ معاملہ رہا اور تیسری رات پھر اللہ سے یہ میرا معاملہ رہا۔ تیسری رات خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے اپنے سینہ مبارک سے مجھے لگایا اور میری تشفی فرمائی کہ آنسو سے شرابور کے میں کہاں اور یہ مقام کہاں، جن کی خاطر دنیا زمین و آسمان پیدا کیے گئے، جو مقصد کائنات ہیں، اس ہستی نے مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا اور میں خواب میں رو رہا تھا، اور جب میری نیند کھلی واقعی آنسوں کی لڑی جاری تھی۔ اور پھر کہنے لگے، میرے من میں جو خیال آیا کہ میں نے کوئی مار نہیں کھائی، صرف زبان سے اس پروفیسر نے میری بے عزتی کی، وہ حضرات جنہوں نے اسلام کی خاطر جسم کے ٹکڑے کرا دیے، جلا وطنیاں کرا دی اور ہجرتیں کی اور اپنی مال اولاد اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ مجھے ایک خاتون کہنے لگی، جب سے دینی زندگی کو اختیار کیا، درس میں آنا جانا شروع کیا، ہر جگہ سے ایک تانے پڑتے ہیں مجھے اور ہر جگہ سے باتیں پڑتی ہیں، اور کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ تانے اور باتیں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی۔ کہنے لگے رات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور حضرت فاطمہ نے اپنی چادر میرے سر پہ ڈال دی اور اتنی ڈالی کہ میرا سارا بدن ڈھپ گیا اور میں نے ہچکیاں لینی شروع کی اور ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے تسلی دے رہی ہے، اور ایک لفظ کہنے لگے مجھے نہیں بھولتے، وہ کہنے لگے تھوڑی سی زندگی ہے، صبر کر لے، پھر اکٹھے ہوں گے، تھوڑی سی زندگی ہے، صبر کر لے، پھر اکٹھے ہوں گے۔ اللہ بندوں کہنے لگے، وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے سارے تانے کہ مجھے سال ہو گئی منظریں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی جل گئے۔ ہر مرد پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خاص، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کہنے لگے بس تھوڑا سا وقت تو ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز، بس تھوڑا سا وقت تو ہے، انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوں گے۔ ارے زندگی کے مسائل یا مشکلات اگر اللہ کی رضا کے لیے چلنے میں آگے تھوڑے سے کوئی حرج نہیں، یہ روئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کی عزت اور عصمت کی کا دعوے دار بنا تھا، آپ کی سنت کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے آقا نے آ کے تسلی دی، میرے آقا نے آ کے تسلی دی ہے۔ اللہ والو، جو اللہ کی محبت کے لیے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربانی کرے گا، کسی کے تانے برداشت کرے گا، کسی کے ڈانٹ کو برداشت کرے گا، کسی کے اعتراض پہ توجہ نہیں کرے گا، اور کسی کی مایوسی کی باتیں جو اس کے دل میں ڈال رہے، کہاں پھنس گیا، کہاں چلا گیا، چاہے اندر سے آئے یا باہر سے آئے، جو اس پہ چلے گا اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہوا اپنی منزل کو نہیں چھوڑے گا، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے اللہ کی بارگاہ میں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ اگر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی، سمجھنے میں کچا ہوں، یہ بھی لکھ لے فقیر کی بات، اگر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی، گھر کی طرف سے، دفتر کی طرف سے، اپنے اندر کی طرف سے، اندر ایک جنگ چل رہی ہے، کشمکش چل رہی ہے،
اور گھر کی طرف سے اور دفتر سے مراد جہاں کام کرتا ہے کاروبار کرتا ہے وہاں کی طرف سے اور دوست احباب کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے اگر مخالفت نہیں ہو رہی ابھی کچا ہے یہ ابھی کچا ہے ابھی پکا نہیں ہوا اور اگر ہر طرف سے مخالفت ہو رہی سمجھ لیں کچھ پکا ہونا شروع ہو گیا ہوں پھر بھی پکا نہ سمجھے پکا تو اس وقت ہوگا جیسے ایک بزرگ سے نا بیٹھے ہوئے تھے عید کا دن تو بڑے پریشان اور حیرت انگیز کیفیت میں حضرت عید کا دن ہے آپ عید میں شامل عید کا لباس فرمایا بھائی میری عید تو اس دن ہوگی جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا ہاں پھر بھی ڈر رہے اس بات کا کیا خبر ایسی چیز نہ ہو جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا کوئی خطا کوئی گناہ کوئی ایسی چیز نہ مجھ سے سرزد ہو جائے کہیں میرا خاتمہ ہی ایمان سے نہ ہٹ جائے اور لوگ مجھے مسلمان سمجھ کے میرا جنازہ پڑھ رہے ہوں اور میں مسلمان نہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حج کے باوجود جو حج کی استعداد رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور مجھے مدینہ منورہ میں ابھی ایک بہت بڑے عالم نے عجیب بات کہی میں نے آج تک نہیں سنی فرمانے لگے حج کی استطاعت یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں بیٹے کی شادی کر لوں اور فلاں کی کر لوں اور میں محدثین نے یہاں تک لکھا ہے اگر تیرا مکان بڑا ہے تو اس کو آدھا بیچ اور جا کے حج کر اور تیری 2 دکانیں ہیں ایک دکان بیچ جا کے حج کر تیری دکان بڑی ہے آدھی دکان بیچ حج کر تیری زمین ہے اس میں سے 1 ایکڑ 2 ایکڑ یہ اتنے بیچ حج کر یہ ہے حج تجھ پہ فرض ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر مال ہے اور مال اتنا ہے کہ میں جب یہ ساری ضروریات اسباب پورے ہو جائیں گے پھر حج کروں گا محدثین نے فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے حج کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ والو کہ زندگی پہ چلتے ہوئے اگر کسی کا تانا لگ جائے اور کسی کی ڈانٹ پڑ جائے تو سبحان اللہ واہ واہ میرے تو دامن کو پھول نہ کرے دال نہیں لگا ارے دال نہیں لگا اللہ والو اس راہ میں چلتے ہوئے یہ قدم قدم بنائیں یہ سودائے ہوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں زندگی پیاری کر کے نہیں چلنا اس منزل پہ چلنا ہے اللہ کے لیے چلنا ہے آپ دیکھنا بتائیے ارے ضروری نہیں کہ ہر کسی کو سرور کونین وسلم آ کے سینے سے لگائیں اور ضروری نہیں کہ ہر بہن کے سر پہ آ کے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی جو ہے چادر ڈالیں حیا کی عصمت کی ارے ضروری نہیں یہ نظام یہ عالم یؤمنون بالغیب کا ہے یہاں غیب کا نظام ہم نے چلایا ہوا ہے اللہ پاک نے چلایا ہوا ہے اور غیب کے ساتھ اللہ پاک نے ساری کی ساری عبادات کو رکھا ہوا ہے ارے رب ہے غیب میں ہے فرشتے ہیں غیب میں ہے جنت ہے غیب میں ہے جہنم ہے غیب میں ہے یہ سارا نظام اللہ نے غیب میں بنایا ہوا ہے قبر ہے ان سے نکیر ہے نکیرین ہے اور اس کا نظام ہے اللہ جل شانہ نے غیب میں رکھا ہوا ہے اور تو غیب کے نظام پہ وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے وعدے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو چلتا جاؤ منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا اگر پھر بہاریں بھی آ جائیں کانٹوں سے تیری دامن کو تار تار کر دیں پھر تھوڑی سی بہاریں بھی آ جائیں لیکن پھر بھی تیری یہ منزل نہیں ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ فتوحات کے دروازے کھلے تھے سونا اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا قد دراز تھا اتنا قد دراز تھا کہ ڈھیر تو ادھر نظر نہیں آتے تھے مسجد نبوی میں سونے کا چاندی کا اور 1 ایکڑ سے زیادہ کا وہ قالین تھا شاہ ایران کا جس کی ایک بالش 24,000 درہم میں بکی ایک بالش سونے اور چاندی کے تاروں سے اور جواہرات سے وہ جڑا ہوا تھا اور صحابہ کرام نے اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کیا آپس میں تقسیم کیا 29 من کا سونے کا اس کا وہ تخت تھا اور 14 کلو کا وہ تاج تھا جو اس کا سر کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا تھا اور وہ تخت کو کلہاڑوں سے کاٹا اور آپس میں تقسیم کیا یہ دولت ساری کائنات کی جو انہوں نے صدیوں میں سمیٹی تھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سال غلامی کرنے کے بعد ان کے قدموں میں آئی تھی لیکن جب یہ قدموں میں آئی پھر یہ ڈر گئے تھے خوش نہیں ہوئے تھے منزل سے یہ آگے ہے بہاروں سے گزر جا یہ بہاریں آئی ہیں ڈر گئے تھے الہی پھر حبیب کے ساتھ تو غلامی اختیار کی اللہ تجھ سے محبت اس لیے نہیں کی تھی
یہ دولت اور فتوحات کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. کہیں ایسا نہ ہو ہماری کیے کا نظام ہمیں دنیا میں مل جائے اور آخرت سے معروف رہ جائے. یا اللہ ہم آخرت والے ہیں, یا اللہ ہم آخرت والے ہیں. ہم کسی کی شاباش کا انتظار نہیں کریں گے. اگر شاباش مل گئی, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدمت کرتے ہوئے, اگر تمہیں شاباش مل جائے تو ڈر جاؤ, اگر ڈانٹ پڑ جائے تو پھول جاؤ. عجیب بات ہے. اور اس لیے کہ ڈانٹ سے انسان کے بگڑنے کے خطرے نہیں ہوتے, شاباش سے انسان کے گرنے اور بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا, کسی اللہ والے کی بات عرض کر رہا ہوں, ساری زندگی اس کو ساتھ لے کے چلیے گا. ڈانٹ سے انسان کے گرنے اور بگڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا, شاباش سے انسان کے بگڑنے اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ والوں اس زندگی تو مختصر ہے. اس زندگی میں چلتے ہوئے اگر تھوڑی سی کہیں سے مخالفت آ گئی, کسی نے بات کر لی, کسی نے اعتراض کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا, اور پھر اپنے شکوے اللہ کو سنانا, اپنی شکایتیں اللہ کے سامنے تیار کرنا, مجھے روز اس کے غم میں یہ ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, یہ اللہ کے سامنے اپنی باتیں بیٹھ کے کرنا کہ الہی میں کمزور ہوں, اللہ میں بے بس ہوں, یا اللہ تو میرا کفیل ہے, وہ وکیل ہے, یا اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ ہوگا. اور اپنی باتیں اللہ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرنا, اپنے غموں کو اللہ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرنا, اپنی فریادیں اللہ کو سنانا اور سنایا کرو. اللہ والو سنایا کرو. پتہ کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کو سناتے نہیں ہیں, پھر وہ اندر من بھرا رہتا ہے, پھر کبھی پھٹ پڑتا ہے اور کسی سے پھٹ پڑتا ہے, پھر وہ اولاد ہے, وہ بیوی ہے, وہ شوہر ہے, وہ ماں باپ ہے, وہ بہن بھائی ہے, وہ نوکر ملازم ہے, یا راہ چلتا ہوا کوئی آدمی ہے جس نے ہمارے مزاج کے ہمارے خلاف کوئی بات کر دی. آلٹو 2033 گاڑی کس کی ہے؟ اس لیے دوستوں اللہ والوں, اس میں یہ آپ سے درخواست ہے کہ ان چیزوں پہ گھبرانا چاہیے گا. یہ میں خاص طور پہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں, نہ گھبرائیے گا, نہ گھبرائیے گا. اس نے کہا جی وہ اذان دینی ہے, ایک بندے کو بلاؤ گے جلدی جلدی کرو, اذان دے دے, نماز کا وقت جا رہا, اس بندے آپ اذان دے دیں. اس نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے. اس نے کہ کسی بے شرم کو بلا ہوا کہ اذان دے. میں کراچی میں جاتا تھا جب وہاں کچھ کلینک کا سلسلہ تھا, ایک چوک پہ نا خاص طور پہ میں جب اپنی سواری سے اترتا تھا تو ایک چوک سے گزرنا ہوتا تھا, تو وہ اللہ جزاک خیر تھے عزیز بھائی کو, وہ اکثر مجھ سے لینے آتے تھے اپنی گاڑی میں, چھوڑنے بھی آتے تھے سواری پہ. ایک جگہ جو ہے نا ہمارا آمنا سامنا ہوتا تھا, ایک چوک ہے وہاں چوک, اس چوک پہ جو ہے آمنا سامنا ہوتا تھا, اس کو پرفیوم چوک کہتے ہیں, آمنا سامنا. وہاں کیا ہوتا تھا, اس چوک پہ اشارے پہ یہ ہجڑے کھڑے ہوتے تھے اور وہ لوگوں سے مانگتے تھے. میں نے ان سے اکثر کہتا تھا, میں نے کہا یہ اپنی اس حالت میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہیں کر رہے ہیں, اترا کے چلتے ہیں. اور میرے خیال میں 10 دکانوں پہ اگر مانگنے جائیں تو 9 تو ان پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, کچھ مذاق بھی کرتے ہیں. کبھی انہیں شکستہ حال میں نہیں دیکھا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے چچا یہاں سادی پارک لاہور میں, وہاں کے بھاولپور کے رہنے والے تھے, ساری زندگی یاد ہو رہی. سادی پارک لاہور میں جو ہے وہ ہجڑوں کے استاد تھے, ان کے گرو تھے, ساری عمر یہاں گزری ان کی, بوڑھے ہو گئے, قدرتی گھر گئے, اللہ نے موت وہاں دی, وہیں مر گئے, بوڑھے آدمی تھے. آپ حیران ہوں گے اللہ والوں, وہ جو اپنی اللہ جل شانہ نے جو حقیقی شکل دی ہے اس شکل کو بدل ڈالا. اس میں سخت وعیدیں ہیں حدیث میں, اللہ کی ہر طرف سے نعوذ باللہ لعنت ہے. اور معاشرے میں ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں. اپنی اس شکل بدلنے سے اللہ والوں انہوں نے آج تک شرمندگی محسوس نہیں کی, اور وہ شرمندہ نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی ذلت اور توہین کو ناک دے کر اپنی پاؤں کی ٹھوکر بھی نہیں رکھا. کیا خیال ہے؟ یہ لفظ کہتے ہیں جوتی کی نوک پہ. وہ سب بہار ہوتے ہیں ہر پل. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سجا کے چلنا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی چادر کو لے کے چلنا, اس سے میں شرمندگی محسوس کروں, اور اس سے کوئی باتیں کرتا ہے مجھے تو
मेरे अंदर तो एक हिम्मत आ जानी चाहिए। हाँ, कल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह से मुलाकात होगी और फातिमा पूछेगी हमने दीन के लिए इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात होगी, सारी उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात से मुलाकात होगी कि हमने दीन के लिए इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, तू खातून तू बता तूने मेरे दीन के लिए हमारे दीन के लिए क्या दिया। तो मैं भी सर झुका के उनकी खिदमत में आंसू बहाते हुए नस्मत अर्ज कर दूंगी कि ए अल्लाह की हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु की बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की ज़ौजात जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन है, आप परेशान न हो, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ और वो तोहफा लाई हूँ कि मैंने जिंदगी को बदला था, अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के तरीकों के ऊपर। पर लोगों ने मुझ पर एतराज किया था, कुछ लोगों ने गालियां दी थी, कुछ लोगों ने ताने दिए थे और मैंने अपने शिकवे रब को सुनाए थे। किसी बंदे के सामने शिकवा नहीं सुनाया था, न दिल में बात रखी थी। मैंने उनके साथ एहतराम और अदब का पहले से ज्यादा मामला किया था। मैं ये तोहफा लाई हूँ क्या मेरे अल्लाह के यहाँ आप सिफारिशी बन जाती हैं, फरिश्ते गवाहियां देंगे और ये नेक मासूम और अल्लाह की नेक बंदियां ये अल्लाह के यहाँ गवाहियां देंगी और अल्लाह पाक से अर्ज करेंगी कि या अल्लाह ये वाकई ऐसी है, और उनकी गवाहियां अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएंगी। और ये इसी तरह एक शख्स ऐसा होगा जो जिंदगी में मुशक्कतें बर्दाश्त करता रहा, लोगों की बातें बर्दाश्त करता रहा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की खिदमत में जाएगा कि कोई साहबी फरमाएंगे मेरा हाथ कट गया था, कोई फरमाएंगे मेरा बाजू कट गया था, कोई फरमाएंगे मेरा दांत टूट गया था, कोई साहबी ये फरमाएंगे मेरी आंख अल्लाह के रास्ते में ज़ाय हो गई थी, और कोई ये फरमाएंगे कि मेरे बच्चे तबाह हो गए थे, कोई ये फरमाएंगे कि मेरी बीवी जो है बेवा हो गई थी, कोई ये फरमाएंगे मेरे बच्चे यतीम हो गए थे, कोई ये फरमाएंगे शाह अबी तालिब की घाटियों में कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चों ने सीनों पे बिलक बिलक के जान दे दी थी, अम्मा की छाती में दूध था ही नहीं, कोई ये फरमाएंगे वहाँ पानी नहीं मिला था। आपने क्या कुर्बानी की? तो ये आज का 14वीं सदी के बाद का बंदा इस मुआशरे और जदीद दौर का, मेरे दोस्तों, ये भी सर झुका के दस्तमस्ताज करेगा कि ए अल्लाह के हबीब के हबीबो, ए अल्लाह के हबीब के हबीबो, ए अल्लाह के दोस्त के दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ये तोहफा लाया हूँ। मैं जिंदगी सारी की सारी हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु की जिंदगी को बचाते बचाते चला। मेरी नजरें अगर भटक भी जाती थी फिर इस्तिग़फ़ार कर लेता था, झुका लेता था। मैंने अपनी जुबान को लगाम में रखा, मैंने अपनी आंखों को अल्लाह की इताअत में लगाए रखा, मैंने अपने हाथों और जिस्म को अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल रखा। अगर मुझसे कोई खता हो जाती थी तन्हाई में बैठ के अल्लाह से अपना मामला जब तक बराबर नहीं करता था, अपना मामला सीधा नहीं करता था, मुझे चैन नहीं आता था। मेरे पास ये तोहफा है तो सहाबा कराम सीने से लगा लेंगे, सच्ची बात है, सच्ची बात है। अरे हमने तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु को देख के ऐसा किया था, और तू 14-15 सदियों की बात का आदमी, तूने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु को देखा नहीं, हमें देखा नहीं। अरे हमने खैर का दौर देखा, खैरुल कुरूनि करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हदीस में आता है कि मेरा जमाना सहाबा ताबईन का जमाना ये खैरुल कुरून है, खैर का जमाना है, और जितना खैर के जमाने से कोई दूर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उतना शर को पाता जाएगा, खैर को खोता जाएगा। तो तू इस दौर का बंदा होके तूने जिंदगी में इसलिए पाता जाएगा, खैर को खोता जाएगा। तो तू इस दौर का बंदा होके तूने जिंदगी में इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की। अरे आज एक बात बता दो अल्लाह वालों, मैं जो जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु को दीदार नहीं किया, नहीं देखा, सहाबा कराम को नहीं देखा, ताबईन को नहीं देखा, तबा ताबईन को नहीं देखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा, जुनैद बगदादी को नहीं देखा, निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा, हजरत ख्वाजा गैसुद्दौला को नहीं देखा, हजरत ख्वाजा चराग रहमतुल्लाह इन हजरात जितने बुजुर्गान मिल्लत हैं इनको नहीं देखा। आपने नहीं देखा अल्लाह वालों को, और देखा तो कम देखा। लेकिन एक बात बता दो, जो आज के दौर में 10% भी दीन पे अमल कर लेगा, 10% भी दीन पे अमल कर लेगा, अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन उसको सहाबा कराम की सफ़ों में खड़ा कर देंगे। और वो 10% कौन था? मेरा आपका तय कर दो 10% नहीं। पिछले दफा मैंने मिसाल दी थी, एक बंदे ने सारे मोहल्ले भर की दावत की, मिसाल दी थी ना, सारे मोहल्ले की दावत की, मैं गाड़ी ले आया लोग, और गाड़ी में अच्छे मॉडल की ले आया, बड़ी जबरदस्त को BMW टाइप ले आया, और सारा जहां आया उसने एक जगह स्टीयरिंग रखा हुआ था, एक जगह टायर रखा हुआ था, एक जगह थोड़ी सी ब्रेक रखी हुई थी, एक दो काबले रखे हुए थे। उसने सुभान अल्लाह, ये गाड़ी देखो अल्लाह ने मेरे पास से बचा दी। गाड़ी कहाँ है? उसने गाड़ी तो है ये, जो तो अल्लाह इसको मेरे पास से बचाए। एक बंदा
میرے پاس آیا کہ کوئی گاڑی کے لیے تعویذ دے دے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے مصنون دعائیں ہیں, تعویذ تو ایسے میں نہیں دیتا, مصنون دعائیں ہیں, حفاظت والے اعمال ہیں. تو کیا خیال ہے اس ٹائر کو, اس قابلے کو اور اس بریک کو وہ گاڑی چاہیے؟ تو ہمارا اپنا جو دین ہے نا, ہم نے اپنے اندر ایک طے کیا ہوا دین رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ تو دین ہے. جو چیز ہمارے مفادات سے ٹکرائے وہ دین نہیں ہے. تو یہ ہمارے مت کا دین یہ ہے, وہ دین نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں ملا, اہل اللہ کے ذریعے ہمیں ملا, اولیاء کرام کے لیے, نیک تعلیم درویش بزرگوں کے لیے کے ذریعے ہمیں ملا, اس دین کا جو 10% بھی عمل کر لے گا اللہ جل شان ہو قیامت کے دن صحابہ کرام کی صفوں میں اس کو کھڑا کر دیں گے. اور بھائی اللہ والو, پورے دین پہ عمل کرتے ہوئے, اس کی محنت کرتے ہوئے, اس پہ کوشش کرتے ہوئے, اس پہ جان مارتے ہوئے, پورے کے پورے دین پہ محنت کرتے ہوئے, کوشش کرتے ہوئے, جان مارتے ہوئے, اگر 10% پہ عمل کا اللہ پاک نے فرما دیا نا, پھر بھی کامیاب ہو گئے, پھر بھی کامیاب ہو گئے. ایک اور واقعہ لکھا انہوں نے, کیا لگے ہمارے ایک سائنس ٹیچر تھے, تو میرے ساتھ ایک جگہ ہم نے مکان لیا, تو میں نے ان کے ساتھ رہا. میں نے کہا وہ میرے ہم مزاج بھی تھے, لیکن تقوی میں, ایمان میں اور یقین میں وہ مجھ سے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے. تو میں نے ایک دن میں اپنی کلاس کو پڑھا رہا تھا اور ان کا پیریڈ خالی تھا, میں کلاس کو واچ کر رہے تھے. اچانک ڈاکے آیا اور اس نے ایک لفافہ میرے حوالے کیا جو میرے کسی عزیز سے آیا تھا. عزیز کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میں نے اسے کھولنا چاہا, مگر اس میرے ساتھی نے, سائنس ٹیچر نے لپک کر مجھ سے چھین لیا. میں نے اسے کہا لفافہ میرا ہے, آپ نے اسے کیوں چھینا, اسے واپس کر دیں. انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی. اب یہ بات انہوں نے کامات میں لکھی ہے. تو کیا لکھا, یہ وقت امانت ہے, اس میں خیانت نہ کر, پیریڈ کے بعد پڑھ لینا. اس وقت کی تو تنخواہ لیتا ہے, یہ امانت ہے. ایک اللہ والے کی بات, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کروں, فرماتے تھے جو خدمت کے لیے وقت دیا ہوا ہے, یا کسی فقیر کو یا تنخواہ کے لیے, وہ وقت جو خدمت کے لیے دیا ہوا ہے, اس وقت کی خدمت میں وہی عبادت ہے, وہی ریاضت ہے, وہی تقویٰ ہے. اگر 100% کر رہا اس خدمت کو, تو تہجد میں اور شب بسری کرنے والوں سے اعلیٰ مقام پائے گا. عجیب بات لکھی کہ وقت امانت ہے, اس میں خیانت نہ کر, اور پیریڈ کے بعد پڑھ لینا. انہوں نے واقعی سچ فرمایا. میں اس سے انتہائی طور پہ متاثر ہوا اور دل میں اللہ جل شانہ سے وعدہ کیا, آئندہ ایسی لفظ نہیں کروں گا. وہ کہنے لگے صوفی عبدالستار صاحب کا واقعہ ہے کہ انہیں کا ہمیں مکان خالی کرنے کے لیے کہا گیا اور مالے مکان کو ضرورت تھی. 1 کلومیٹر دور ایک اور مکان مل گیا. سامان ڈھونے کا مسئلہ تھا, لے جانے کا مسئلہ تھا. میرا خیال تھا کہ کلاس کے چند بچوں سے امداد لیں, تو میں ہرگز نہیں, یہ سامان ہم خود منتقل کریں گے. میں نے کہا بازار سے گزرنا ہے, واقف کا کیا کہیں گے, اور میں کیا کچھ کہتے رہے, سامان خود لے جائیں گے. ہم سامان پیدل اٹھا کر منتقل کرنا شروع کر دیا. طالب علم بار بار ہمیں کہتے کہ ہمیں حکم دیں. جب سارا سامان منتقل کیا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک کمرے میں بھیڑوں کا ایک بہت بڑا چھتہ ہے, جس کو 500-600 بھیڑ کے لگ بھگ بھیڑیں موجود ہیں. میں نے دھواں دے کر انہیں اٹھانا چاہا, صوفی صاحب نہ مانے. صوفی صاحب نے کہا یہ میری ڈیوٹی ہے. ان کے پاس گئے, انہیں سلام کیا, مخاطب ہو کر کہنے لگے ہم نے اگلے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ, تم اگلے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ, ہم آگے ہیں. میری حیرت کی انتہا نہ رہی, تمام بھیڑیں قطار اندر قطار دوسرے کمرے میں چلی گئی. میں نے حیرت سے پوچھا کیا ماجرا ہے. فرمانے لگے ہمارے آبا و اجداد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کہنے پہ جنگل کے درندے جنگل کو خالی کر سکتے ہیں, یہ بھیڑیں خالی نہیں کر سکتے. آدھے گھنٹے
के बाद दोबारा मैंने देखा तो कुछ भेड़ें पहले छत्ते पर आई। मैंने सूट साहब से अर्ज किया, तेरी करामत कहाँ गई? वो तो दोबारा आ गई है। मैं नहीं, ये भेड़ें खुराक की तलाश में बाहर गई हुई थी, इन्हें मेरे हुक्म का इल्म नहीं। उन्हें मुखातब करके कहने लगे, तुम्हारे साथ ही दूसरे कमरे में चले गए, तुम भी वहां चले जाओ। चनाचा मेरे सामने और भेड़ें वहां से रुखसत हो गई। सच है जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मखलूक उसके ताबे हो जाती है। हाय हाय, मैं आपसे सच अर्ज करता हूँ, ये जानवर सुनते हैं, ये जानवर सुनते हैं, अल्लाह ने इनको समाज दी है, बोल नहीं सकते और अगली बात समझते भी हैं, समझते भी हैं। उन्होंने दिल्ली से बैठा बातें कर रहा था, एक साहब कहने लगा कि सर क्या बच्चे जाके ऐसे कर रहे हैं आप? मैंने उसको देख के कहा, हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे क्या बताऊं? अरे साहबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने जो जंगल फरमाया था ना, कि साहबा कराम ने फरमाया कि जंगल के दरिंदों हमने यहाँ कयाम करना है, हम हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, ये बात कही थी। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। मुहद्दिसीन ने अजीब बात लिखी है, किताबों में लिखा है कि जंगल के जानवरों ने, दरिंदों ने, शेर ने, भेड़िए ने और चीते ने और सांपों ने और बिच्छुओं ने वो सारा जंगल खाली कर दिया, और साहबा कराम ने जितने दिन वहां कयाम करना था कयाम किया। और अगली बात उससे हैरत अंगेज सुने, फरमाया वो कयाम करके चले गए, साल हर साल उस जंगल में फिर कभी बिच्छू मिलता ही नहीं था और भेड़िया मिलता ही नहीं था और परिंदे मिलते ही नहीं थे और नजर ही नहीं आते थे। वो साल हर साल उन्होंने वो जंगल के, उस जंगल के वो करीब ही नहीं आए। किसने हुक्म की ताबेदारी? किसने हुक्म किया? एक दफा सब क्लास पढ़ा रहे थे, अचानक दौड़कर स्कूल से बाहर चले गए। 5-6 फीट के बाद वापस आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही क्लास को कहा, आज तो मैं ओवर टाइम दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ वक्त तय किया। मैंने बाहर जाने का सबक पूछा, क्या लगा हमारा वो चाचा था ना, चाचा मिठा माची, जो 80 साल की उम्र का लगता, सर पर बोझ ले जा रहा था, उसकी कमर दौड़ी हो रही थी, मुझसे रहा न गया, फौरन बाबा जी से गठरी ली, उसके घर पहुंचाया, वो ओवर टाइम लगाऊंगा। कहने लगे कि एक दफा मौसूफ उस्ताद साहब को देखा कि मुलाजिम स्कूल में काम कर रहा था, वो उसके हाथ चूम रहे थे। मैंने वजह पूछी, कहने लगे काम करते करते इसके हाथों के निशान गट्टे पड़ गए हैं। और एक दफा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे सहाबी के हाथ चूमे थे जिसके हाथों पर काम करते करते ऐसे निशान पड़ गए, मैंने आज वो सुन्नत अदा कर दी। एक दिन सुबह उस्ताद साहब के पाँव में कांटा चुभ गया, उन्हें तकलीफ हो रही थी। मुझे कांटा निकालने के लिए कहा। मकान में कीकर का एक दरख्त था, जिस किराए के मकान में हम रह रहे थे, जिसके कांटे बड़े बड़े थे। मैं कांटा तोड़कर उनकी खिदमत करना चाहा। उन्होंने वापस बुलाया कि मेरा कांटा सुई से निकालो। मैंने कहा घर में बेहतरीन कांटे खड़े हैं, सुई से आपको तकलीफ होगी। फरमाने लगे, मालिक मकान ने हमें मकान रहने को दिया था, कांटा तोड़ने को नहीं दिया था। तो सब कहने लगे, वाकई यह कुछ तलवार ने हमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर किया। मैंने इजाजत चाही। मैंने कहा चंद शर्तों के साथ ट्यूशन पढ़ाएंगे, असर से कबल ईशा तक, मगर बच्चों का मजहब असर भी, मगरिबी और ईशा की नमाज बाजमात पढ़नी होगी। बच्चों ने शर्त मान ली, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। हर माह जो फीस वसूल होती थी मुझे महफूज रखने का हुक्म मिला। आखिर 31 मार्च आया और बच्चों के नतीजे निकले। सुविधा मुझे मुखातब होकर फरमाने लगे, ट्यूशन की रकम जो इकट्ठी हुई है इससे हम कितने महल तामीर कर सकते हैं? मैंने नफी में जवाब दिया। फरमाने लगे, मेरी ख्वाहिश है आज बच्चों को तमाम रकम वापस कर दी जाए। मैंने कहा, मुझे कतई कोई एतराज नहीं। उन्हें बुलाकर मुखातब होकर फरमाया, बेटा हमने आपको इस नीयत से ट्यूशन पढ़ाई थी कि तुम नमाजी बन जाओ। तुम्हारी रकम इसलिए ली गई थी कि तुम्हें पढ़ाई का एहसास हो। रकम इसलिए ली गई थी पढ़ाई का एहसास हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तवज्जो से पढ़ाई की, सब पास हो गए हो, अपनी रकम वापस ले लो। बच्चे मानते ही ना थे, मगर उन अल्लाह वालों ने एक एक बच्चे को गिन कर रकम दी। आज उन बच्चों में सुकून अगर मिलता है तो हाथ चूमता है। जो खुशी उन्हें हासिल हुई वो नाकाबिल बयान है। और बच्चे आज के जवान, वो कल के बच्चे आज के जवान सरेराह पीछे पीछे चले जाते हैं। एक वाक्य है कि हम साइंस का सामान
उस लाहौर से ले आए और सामान पैक होके आया। शीशे का सामान था, उसमें पराली भी थी और कुछ रद्दी के अखबार भी थे जो पैकिंग में आए, ताकि मामूली चोट आने से, टूटने से बच जाए। सामान दर्ज कर लेने के बाद मैंने पराली और रद्दी उठाई ताकि मकान पर ले जाऊं जहां हम किराए के मकान में रहते थे, वो भीड़ वाला मकान, ताकि आग जलाने में आसानी हो। सूफी साहब फरमाने लगे कि नहीं, पराली और रद्दी सरकारी सामान के साथ आए हैं, जब तक हम इनकी कीमत अदा न कर लें इसे घर नहीं ले जाएंगे। उसकी कीमत सरकारी फंड में जमा कराई और फिर उसको आग जलाने के लिए ले गए। दो वाक़े और सुने और झूम जाए। अजीब बात है, ये सब अभी जिंदा हैं जिनकी बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ फैसलाबाद में। ये मैं सदियों पुरानी बातें नहीं अर्ज कर रहा। सूफी साहब को हेडमास्टर ने असल तारीख से एक दिन कब्ल की तारीख पर ज्वाइन किया। जब महीने के बाद तनख्वाह आई तो कहने लगी ये पैसे मेरे लिए हराम हो चुके हैं। हेडमास्टर के बजाय हमदर्दी के नतीजे में मैं कितने साथियों से सीनियर हो चुका हूँ और जिस दिन उन्हें पढ़ाया उसकी तनख्वाह दूसरी तनख्वाह से मिलकर हराम हो गई। मुझे सारी रकम दे दी और कहा इसे किसी नेकी के काम में खर्च कर दो। फिर फरमान लगे मेरे ग्रुप के तमाम साथी जब तक प्रमोट न हो जाए मैं अपनी प्रमोशन न लूंगा। और चनाचा जब हेडमास्टर बनने का नंबर आया उन्होंने उस वक्त तक प्रमोशन नहीं ली जब तक तमाम बैच फेलो प्रमोट नहीं हो गए। सूफी साहब के तकवे के वाक़या का जब लिखना शुरू कर दूं तो पूरी किताब बन जाती है। और एक वाक़या आप सुन लें, आखिरी वाक़या सुना रहा हूं और अजीब वाक़या है, अजीब वाक़या। एक दिन फिर तलाक हम इकट्ठे टहल रहे थे, मुझे कहने लगे ऐसा लगता है कल हमारी जुदाई हो जाएगी। मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा ना हो। दूसरे दिन डाक में उनके तबादले के ऑर्डर आ गए। वो स्कूल से फारिग हुए और जाते वक्त कपड़े धोने का एक साबुन साथ ले गए और फरमाने लगे हम पूरे 3 साल इकट्ठे रहे हैं, मैं इसी साबुन से कपड़े धोता रहा हूँ। ये बरकत है जो दस में अक्सर मैं आपसे अर्ज किया करता हूँ, कसरत को तलाश न करो। किसको तलाश करो? ये बरकत है। कुरान में अल्लाह तकवे वालों को पालता है, अल्लाह नेकों को पालता है। जो हराम से बचते हैं, अपने रिज़्क़ को मशकूकात से बचाते हैं और अपने माल को, अपनी जान को, अपने रिज़्क़ को अल्लाह की नाफरमानी से बचाते हैं, मेरा रब उन्हें पाल के दिखाता है, मेरा रब उन्हें पाल के दिखाता है। फरमाने लगे हम पौने 3 साल इकट्ठे रहे, मैं इसी साबुन से कपड़े धोता रहा। आज उस साबुन को उसी हालत में वापस लिए जा रहा हूँ जिस हालत में उसे मैं वापस लाया था। स्कूल का टीचर है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाता होगा, अल्लाह वालों जरा सोचने की बात है। ज़ाहिर साफ सुथरे कपड़े रखने के लिए उसे बार बार धोना ही पड़ता होगा। ये है हलाल की रोजी की बरकत और उसकी असरात। सूफी साहब पौने 3 साल उस स्कूल में रहे, दोनों सालों के नताइज 100% रहे और आखिरी साल 8वीं के 100% तलबा ने वजीफा हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लवालो आज ये किस्से मैंने इसलिए आपको सुनाए हैं कि ये कोई पुरानी बातें नहीं है, इस सदी की और आज से चंद साल पहले की। और मेरी उस दिन भी उनसे बात हुई, खत सामने रखा तो फौरन मैंने उन्हें मोबाइल किया, उनसे बात हुई। आज भी वो जिंदा है। ये बरकतों के फैसले उनके साथ ही क्या। मुझे एक बंदा कहने लगा ये वो तो सहाबा थे। अरे मैंने कहा नहीं, इस सदी में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, इस नगरी में मौजूद हैं, इस देश में मौजूद हैं, लेकिन नजर नहीं जाती ना उस तरफ। तो आप सही इन राहों की तरफ, इन रास्तों की तरफ तुझे ऐसे ऐसे बंदों से मिलवाएं और ऐसे ऐसे बंदों की ज़ियारत कर जो अल्लाह के वो दोस्त हैं जो भीड़ों से कहते हैं तो भीड़े नहीं मानते, जिनकी मिजाजों में गंदगी है, जिनकी मिजाजों में काटने का मिजाज है, जिनकी मिजाज जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, अरे जिनके अंदर
اندر زہر بھرا ہوا ہے کہ آقا کملی والے کی غلامی ان کے دلوں میں مٹھاس بھر دے. یہ مٹھاس بھرا تو انہوں نے راستے چھوڑے. یہ آج اس لیے اس فقیر نے آپ کو سنایا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کی باتیں نہیں. وہی رب ہے اور وہی رب کے حبیب اور وہی وعدے. وہی وعدے تبدیل نہیں ہوئے. اللہ والوں وعدے تبدیل نہیں ہوئے. بس میں آپ تبدیل ہو گئے. وعدے تبدیل نہیں ہوئے. ہم بدلے ہیں تبھی نظام بدل گیا. ہم بدلے ہیں. مجھے آج فون پہ 10 سے 11 بجے فون سن رہا تھا. ایک صاحب نے عجیب بات کہی. کراچی سے غالباً فون تھا. اسے کہنے لگے کہ وہ حال دل میں عسکری میں آپ نے وہ ایک کراچی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نے مجھے اس نے کراچی کے وہاں واقعہ سنایا تھا. علاج کے لیے آئی تھی خاتون. تو کہنے لگی کہ میرے گھر میں مچھر بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ مچھر میرے گھر میں تھے. اتنے زیادہ آٹا گھولتے گھولتے کئی مچھر مر جاتے تھے. بہت زیادہ دن کو بھی رات کو تو اور زیادہ طوفان ہوتا تھا. تو میں کہنے لگے کہ اللہ بعد میں جی میں ڈالا تو میں نے انمول خزانہ وظیفہ جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے سارے مچھر ختم ہو گئے. مجھ سے کہنے لگے میں پھر وہ انمول خزانہ چوہوں کے لیے پڑھوں. تو میں نے انہیں مثال دی. میں نے کہا جس انمول خزانے سے ہاتھی جتنے جنات تو بھاگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوہے نہیں بھاگیں گے. مجھے صاحب کہنے لگے انمول خزانہ پڑھا اور جنات سے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. آگ لگا دیتے تھے, کپڑے کاٹ دیتے تھے, بچوں کو زخمی کر دیتے تھے. پتیلا پانی کا ابل رہا تھا, بچے کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا. بچہ سارا جھلس گیا. بیچارہ چھوٹا سا بچہ تھا 2 2.5 سال 3 سال کا. اس میں بچہ جھلس گیا. عجیب و غریب پریشان کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حضور آقا سرور وسلم کا انمول چیز ہے. قرآن حدیث کی یہ چیز ہے. قرآن کی 5 آیات ہیں اور ایک مصنون جو ہے دعا ہے. یہ 6 چیزوں کا مجموعہ جو ہے انمول خزانہ ہے. تو اس کو پڑھنا شروع کرا. پڑھتا رہا. کہنے لگے ہم مجھے کان میں آ کے کہتے ہیں تم کیا کر لو گے. تو اسے بھی نمٹ لیں گے. وہ بیٹھا ہے وہ مجھے کہتے تھے لاہور کا شیطان. لاہور والا شیطان جو بیٹھا حکیم طارق اس سے بھی نمٹ لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی اللہ مجھے شیطان سے اپنا دوست بنا لے. بات تو ان کی ٹھیک ہے, میرے کام ہی ایسے ہیں. اللہ مجھے ہدایت دے دے, اپنا دوست بنا لے مرنے سے پہلے. میں نے کہا پڑھتا رہے. اب پڑھنا شروع کیا. اس کو میں چھوڑا تو میں تنگ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا خیال کرنا اب ان کو تکلیف ہوئی ہے تو تنگ کیا. تنگ آمد بچان آمد کچھ ہوا تو رد عمل ہے نا. یہ رد عمل ہوا ہے, ایسے نہیں ہوا. اب پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ کہنے لگے جی اب آ کے کہتے ہیں ہم آپ سے سلو کرتے ہیں. میں نے کہا ان نام یقین انہوں نے کہہ دوں آخر خیال کرنا. قرآن کہتے ہیں بڑے فریبی دھوکے باز ہوتے ہیں. سنو یہ تجھے اصل میں اس پڑھائی سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب اور پڑھ. اب پڑھتے کہنے لگے اب مجھے نظر تو آتے رہتے ہیں. کہنے لگا اب میں نے دیکھا کوئی منڈا ہو کے چل رہا ہے, کوئی لڑا ہو کے چل رہا ہے, کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے, کسی کا خون رک رہا ہے, کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے. کہنے لگے یہ پڑھنا چھوڑ دینے لگا. نہ لاہور والے جو ہے نا تو لاہور والے کو نام دیا ہوا وہ کہتا ہے یہ پڑھتا ہے. کہ اس لاہور والے سے آ کے معافی مانگتے ہیں. تو ہم دکھا دو یہ پڑھیں گے. اور پڑھتے اللہ کے نام کی برکت, اللہ کے نام کی طاقت, وہ شیاطین ختم ہو گئے. تو یہ میرے دوستوں تو ان کے مقابلے میں چوہے کوئی ختم نہیں ہو سکتے. بس بات یقین کی ہے. بات کس چیز کی ہے؟ بات یقین کی ہے. اس لیے اللہ والو اللہ نے آج وہ راستے رکھے ہیں. سرور کونین وسلم کا وہ زندگی کے زندہ راستہ, وہ طریقہ, وہ راہیں آج بھی موجود ہے. اللہ والوں وہ برکتیں آج بھی موجود ہیں. 3.5 سال ساتھ رہا. 3.5 سال صابن استعمال کیا اور وہ صابن لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال میں جیسے لایا تھا ویسے لے کے جا رہا ہوں. بھائی شاہ صاحب ہیں, ایک اللہ والے ہیں. مجھے وہ ایک جج کے ریڈر تھے اور ریٹائر ہو گئے ہیں. تو کہنے لگے جج کہتا ہے کہ ارشاد تیری تنخواہ تو اتنی تھوڑی سی ہے, میری تنخواہ تو اتنی زیادہ ہے. میری تو 20-15-20 کے بعد تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. میری تنخواہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کا قلم کتنا عرصہ چلتا ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ. کہنے لگا الحمدللہ اس قلم کو 8 سال ہو گئے. کہتا ہے کہ میں نے گنوانا شروع کر دیا. جب گنوانا شروع کیا, برکت کو گنوانا شروع کیا. اس نے کثرت کو گنوایا, میں نے برکت کو گنوایا. وہ ہار گیا, میں جیت گیا. وہ ہارا نہیں, میں جیتا نہیں. ارے میرے دوستوں دنیا ہار گئی, رب جیت گیا. جیسے وہ ہندو میں کانگلا میں ایک جگہ جو ہے ہندو کا اور ایک جگہ کا جو ہے ایک مکان کا
ایک مکان کا حضرت مولانا الہی بخش صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ مفتی الہی بخش صاحب ان کو بلایا. جج نے کہا کہ اگر وہ ہندو نے کہا کہ یہ جگہ ہماری ہے, ہندو نے کہا جگہ ہماری ہے, اس نے کہا ہماری ہے مسلمانوں نے, اور دو گروپ بن گئے. اب ہندو نے کہا اگر وہ درویش ہے وہ اگر کہہ دے نہیں ہماری ہے تو ہم ان کو دے دیں گے. اب جج نے کہا بلایا, تو جب جج کے سامنے گئے تو کہنے لگے نہیں یہ جگہ میں نے دیکھا ہے یہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے. مسلمان خوش تھے کہ حضرت ہمارے ہیں اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے, ہمارے بزرگ ہیں, اور مسلمانوں نے اعلان بھی کر دیا ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو حضرت کو اور زیادہ غیرت آ جائے گی, انہیں کہ نہیں یہ جگہ ہندوؤں کی ہے. اب مسلمان جو ہے وہ جج نے لکھا فیصلہ, اس نے کہا مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا. جج نے جو فیصلہ لکھا نا ان میں یہ لفظ لکھے, اس نے کہا مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آج وہ میرے دوستوں واضح اللہ جل شانہ ہو کے آج ویسے موجود ہیں. یہ صوفی اور دستار کے ساتھ ہے نا تو میرے بھی آپ کے ساتھ ہے. وہ جانوروں کی تابعداری, وہ اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے, وہ برکتوں کے فیصلے, وہ عطاؤں کے فیصلے, وہ عنایتوں کے فیصلے آج بھی موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. بس میرے دوستوں کوئی آدمی ان فیصلوں کو لینے والا بن جائے اور اللہ جل شانہ کے سامنے آپ نے آپ کو کہہ دے الہی حلال کی زندگی اختیار کروں گا. رزق میں اب دیکھیں ان کے رزق کی احتیاطیں دیکھیں کہ وہ مال سرکاری آیا وہ فراری اور اخبارات ہیں کہنے لگا نہ یہ سرکاری مال کے ساتھ آیا, پہلے سرکاری فنڈ میں اس کے پیسے ڈالو. دوران کلاس خط کھولنے کی کوشش کی, کہا نہ یہ خط امانت ہے, یہ وقت امانت ہے. آپ نہیں سمجھتے اس چھوٹا سا کانٹا ہی تو پنکچر کرتا ہے. ارے ٹائر بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ٹیوب بڑی مضبوط ہوتی ہے, اتنی خوبصورت اور مضبوط ہوتی ہے کہ سارے وزن کو لے کے جا رہی ہوتی ہے, سواریوں اور سواری کا وزن بھی اور سوار کا وزن بھی. ایک نامعلوم سا کانٹا جو سڑک کا میرے دوستوں جس کی نظر جس پہ نظر ہی نہیں پڑتی, ایک نامعلوم سا کیل جو بے حیثیت سا ہوتا ہے. یاد رکھنا بے حیثیت سا گناہ, بے حیثیت سا رزق کا مشروب لقمہ, بے حیثیت سا رزق کا ایک ذرہ, بے حیثیت سی ایسی چیزیں جس طرح میرے دوستوں ٹائر کو پنکچر کر دیتی ہیں ایمان کو پنکچر کر دیتی ہے, اندر سے جان نکال دیتی ہے. ایک مسواک کی سنت چھوٹی تھی, کہا اللہ کی مدد نہیں آ رہی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے مسواک کرنے بیٹھے. اللہ جل شانہ نے سنت کی طاقت, سنت کی برکت کی وجہ سے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا کہ مسلمان آج دان پیش کر رہے ہیں, ہمیں کچا چبا جائیں گے, اور بغیر جنگ کے اللہ جل شانہ نے فتح فرما دی. نامعلوم سا کانٹا جو گناہ کا نام کا ہے, جو مشکوک رزق کے نام سے ہے, جو کسی مشکوک چیز کے نام سے ہے, جس کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, جو ہمارے دل پہ احساس تک اس کے بارے میں نہیں گزرتا, وہ بڑا اثر چھوڑتا ہے, اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. یاد رکھنا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. حضرت دین کو رحمۃ اللہ علیہ, اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد سے بیٹھے تھے. یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ لانڈری جو ہے نا اس نے لنگر پکایا, اس نے لنگر پکایا اور وہ ایسے تحریر مار رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس لانگری کو کہو کہ یہ دیگیں ساری جو ہے نا ساری دیگیں الٹ دیں اور کڑا کڑا کھود کے ان کو دفن کرا دیں, اور پھر فرمایا کسی کو بتایا نہیں, بتانا نہیں. حضرت یہ کچھ بھی نہیں ہوا, کیا ہوا؟ پر میں نے دیکھا اس کے کفگیر کی آواز, اس کے کفگیر کی آواز نکاری کی آواز نکاری کی چوٹ سے مل گئی تھی, ڈھول کی چوٹ سے مل گئی تھی, اور اس انداز سے ملی تھی. میں نے دیکھا اس کے اندر سے نور اور برکت اٹھ گئی ہے کہ بغیر نور کا کھانا میں ان درویشوں کو, ان فقیروں کو کھلاؤں گا, اور یہ اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ والو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو دیکھ کے چلتا ہے, جو ان کو سمجھ کے چلتا ہے, جو ان پہ نظر کر کے چلتا ہے, میرے رب کی برکتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور صرف اس کے ساتھ نہیں, اللہ اس کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک اس کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک اس کو غیب کے خزانے سے پالتے ہیں. تو کون ہے جو قیامت کے دن صحابہ کرام پوچھیں تو کیا تو نے کوئی قربانی دی تھی؟ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ, اور ان سے لنگڑے ہیں,
वो पूछ रहे कि मैं तो लंगड़ा था, और बीवी ने भी ना खाद दिलाने के लिए कह दिया हाँ ये लंगड़ा अभी जाएगा, भी भाग के वापस आ जाएगा। उसने कहा अच्छा, और दुआ की अल्लाह मुझे अपने अहल की तरफ वापस न लौटाइए। अब ये दुआ करके चले और अल्लाह के लिए जाके जान दे। अब उनकी मैयत को ऊँट पे लाता गया वापस लाने के लिए, ऊँट चलता ही नहीं, मारा उसको, खेचा, चलता ही नहीं। अब पूछने लगे वसीयत की थी, उसने कि चलते हुए लफ्ज कहे थे कि मेरी बीवी ने जो है मुझे आग दिलाई है और कहा कि ये लंगड़ा वापस ही भाग आएगा अभी। या अल्लाह तेरी जान तेरी है, तेरे लिए है, तो या अल्लाह तेरे वापस अपने आल की तरफ न लौटाना। उन्होंने कहा हाँ ये दुआ है, जिसकी वजह से इसकी मैयत आगे नहीं जाती, उन्हें वहीं दफन कर दिया। वो पूछे क़यामत के दिन, वो पूछे आज की उम्मती से, आज के साथी से, वो भी उम्मती, मैं भी उम्मती, आप भी उम्मती, आज की उम्मती से पूछे हमें तूने क्या किया, हमने तो इतनी कुर्बानियां दी थी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के दीन को बचाने के लिए, अपनी आफत को बचाने के लिए। हमने तो अपने बच्चे जमा करा दिए थे, हमने तो घर बार छोड़ दिया था, हमारी बीवी ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जैसे किसी बेवगी की जिंदगी है, किसी ऐसे शख्स की जिसके मर गया हो, और हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जैसे कोई यतीम बच्चे हो। अब यकीन जानिए हमारे यहाँ खानका में अहबाब ने एक महीना गुजारा, इसका दिन था ना, अल्लाह ने दिल में ऐसे आंसू लाए। मैं कहा या अल्लाह, लोग तो जाते हैं अपने अपने घरों में अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए, दूर परे का सफर करके, या अल्लाह चंद दोस्त तेरे बैठे हुए हैं तेरी मोहब्बत में, और तुझे मनाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के अल्लाह तो उनका कफील बन जा। यकीन जानिए ऐसे आंसू उबल रहे थे और दुआएं न निकल रही थी, अल्लाह तो उनका वकील बन जा, अल्लाह तो उनका हफीज बन जा, अल्लाह तो उनका रकीब बन जा, तू निगहबान बन जा, तू मुहाफिज बन जा, उनकी नस्लों को रिज़्क़ दे, बरकतें दे, उनके नस्लों को अपनी अताओं से माला माल कर दे। अल्लाह वालों, अल्लाह जल्ला शान ने जिंदगी का ये अंदाज दिया है, बरकतें लेने अल्लाह के खजाने से मिलेगी, और मिलेगी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु के तरीके से और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु वाली जिंदगी से। ये जिंदगी अल्लाह पाक ने मुझे आपको दी है। आज की सदियों में, आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर जब लोग कहते हैं कि दीन जो है वो अब नहीं आ सकता, अरे जिंदगी में अब भी मौजूद है, तो थोड़ी सी कोशिश तो करके देख ले। और एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी आने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ थोड़ी सी जज्बात की कुर्बानी होती है ना, सिर्फ जज्बात की कुर्बानी होती है, कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी होती है, अरे कुछ तमन्नाओं का खून होता है, और कुछ नहीं होता अल्लाह वालों, कुछ तमन्नाओं का खून होता है। मुस्तैद होके जिंदगी के निजाम को समझ के जो चल पड़ता है और सबको मोहब्बत प्यार से लेके चलता है। हाँ, आपसे कोई एतराज करता है, घर का बंदा है या बाहर का, मुकाबला नहीं करना उससे अल्लाह वालों। अरे हमारे जीवन में तो मैं कहता हूँ गैर मुस्लिमों के बारे में खैर खाही का जज्बा, ये गैर मुस्लिम या अल्लाह जन्म की आंख में कैसे चले जाए। अब यकीन जानिए, मैं ये चर्च के सामने, मेरा साथ पड़ोस में चर्च है, यहाँ से गुजरता हूँ, मैं कहता हूँ कल की बात है, हमारे विक्टर है उनका बेटा जो है, उसकी गाड़ी आई, उसने हारन दिया, एतवार था, परसों एतवार वाले दिन खड़ा था, उसने उस गाड़ी से निकल के गेट खोला, चुप करके खड़ा हुआ था, और मेरे मन के अंदर एक कश्मकश थी, इसकी कीमती गाड़ी है, शायद इस सोसाइटी में इसकी कीमती गाड़ी शायद किसी की ना हो, मुझे पता नहीं मॉडलों का, या अल्लाह इसकी कीमती गाड़ी है, क्या आखिरत में मरने के बाद भी कोई कीमती गाड़ी इसको मिलेगी? अंदर से आवाज आई, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यहाँ की खरबों साल की जिंदगी से महरूम है। कितने गम की बात है, कितने दुख की बात है। एक जिंदगी, एक शख्स वो हो जो थोड़ी सी धूल बर्दाश्त न करे, सदा फूल में रहे, जो थोड़ी सी सर्दी गर्मी हो तो शीशे चला ले, अपना एसी और हीटर चला ले, जो घर के अंदर नौकर मुलाजिम जिसके लिए चैन पेन हो, और जिसके लिए ग्रेवी बेल्ट और सब्जा हो, और जिसके लिए दुनिया की हर नेमत हो, और जिसके लिए हर मुल्क के वीजे खुले हुए हों, और जिसके लिए डॉलर और रियाल और मेरे दोस्तों जो है पाउंड की रेल सेल हो। अरे चंद दिनों के वक्फे के बाद वो हमेशा के लिए तहीतामन और तही दस्त हो जाए, और हमेशा के लिए वो आखिरत से कंगाल होके मुखलिस होके मर जाए, और मौत में बेबस होके जहन्नम की ऐसी वादियों में चला जाए जहाँ मुसलमान का निकलना तो मुमकिन है, इसका निकलना मुमकिन ही नहीं है।
ایسے لوگوں کے لیے ہمارے جیون میں خیر خواہی کا جذبہ ہو, نفرت نہ ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو. اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کو کرنے والی زندگی عطا فرما دے, یا اللہ ان کے من میں بھی تو کلمہ اتار دے. اس لیے اللہ والوں, آج اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے, ہم بھی وہ برکتیں سمیٹ لیں جو نظام عالم میں موجود ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, وہ کراچی میں چھوڑ کے آیا, پورے کہنے لگے تو بھی دیوانہ ہے. اور چوہدری شبیر صاحب ہیں خبریں کے ریزن ایڈیٹر, تو ان کے دفتر میں بیٹھا تھا. میں نے کہا جی مجھ سے نہیں ہوتا, وہ بہت رش ہو گیا ہے. صبح نماز فجر سے پہلے جو ہے وہ ٹوکن تقسیم ہو جاتے تھے. یہ بیٹھے اللہ والا جی مجھے گاڑی میں لے کے جاتا تھا وہاں سے, اور وہاں پہنچا تھا تو بہت رش لگا ہوا ہوتا تھا, اور وہ شام تک جو ہے وہ ٹوکن ختم ہی نہیں ہوتے تھے, ختم ہی نہیں ہوتے. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا میرے بس میں نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ بندے کو کچھ وقت تسلی کا وقت دوں. اب یہ ممکن نہیں رہا تو یہ ان کے ساتھ میرے خیال میں کوئی خیانت نہ ہو جائے. مجھے کہنے لگے تو بھی دیوانہ ہے, کراچی میں تو ایسے ہاتھ کی ایسی. اس نے کہا نوٹ تو کراچی میں ایسے ہیں, بس فضاؤں میں ایسے کوئی پکڑنے والا ہو, یہ یوں ہاتھ کیے یوں, جیسے کوئی آپ اوپر سے کوئی کاغذ پھینکے نا تو یوں ہاتھ کر کے بندہ پکڑتا ہے. تو کہنے لگے یوں ہاتھ کیے. کہہ رہے کراچی میں تو ایسے نوٹ ہیں, مال ایسے ہے, بس کسی کو پکڑنے کا فن آتا. وہ کہنے لگا تجھے فن بھی آتا ہے پھر چھوڑ کے جاتا ہے, بدقسمت آدمی. میں نے کہا میرا تو میرا رب کا معاملہ ہے, بدقسمت ہوں یا خوش قسمت ہوں. میں نے تو یہ طے کیا تھا کہ ایک بندے کو تسلی کا وقت دوں گا, وہ چونکہ اب ہو نہیں سکتا لہٰذا نہیں حال لینا, اور یہی حال اسلام آباد میں ہوگا. ارے یہ دنیا جو ہے نا مثال, یہ بھی ایسے ہے, نوٹ اس فضاؤں میں موجود ہے, برکات موجود ہے. جس کو کہ اب دستار کو ملی ہے نا, آپ کو مل سکتی ہے, یہ برکات موجود ہے. یہ ایسی ہے بس کوئی پکڑنے والا ہو, بس کوئی لینے والا ہو, کوئی ہاتھوں میں تھامنے والا ہو. یہ برکات موجود ہے اللہ والوں, یہ برکات موجود ہے. یہ کوئی لینے والا ہو. اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینا ہے, میرا رب اس کو دے کے رہے گا. تو فیصلہ ہی نہ کرے کہ میں نے حرام کھانا ہے اور حرام پہ چلنا ہے, حرام کی زندگی پہ چلنا ہے. رب کہتے تو نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, تو جل شانہ سے منوائے, اور اللہ پاک سے اپنے آپ کو منوائے, رو رو کے منوائے, فریاد کر کر کے منوائے. کہ تو مان جا, اللہ میری قدروں کے لیے مان لے. بڑا کریم ہے, وہ کسی مانگنے والے بھکاری کو خالی نہیں بھیجتا, وہ کسی مانگنے والے بھکاری کو خالی نہیں بھیجتا. اگر نہیں ملا یا اس نہ ملنے میں رب کی طرف سے کوئی مصلحت ہے, یا پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے, یا پھر تیرے مانگنے میں کمی ہے, تیری طرف میں کمی ہے, تیری طلب میں کمی ہے, تیری بے کلی, تیری بے چینی, تیری بے قراری میں کمی ہے. کہیں کوئی کمی ہے, ورنہ کریم دینے والا ہے, کریم دینے والا ہے. فیصلہ کیا سب نے کہ وہ برکات جو ہے وہ موجود ہے. آپ بھی میں جو بھی پکڑنے والا ہو, اگر نہ ہوتی تو آج کے اس آدمی کو نہ ملتی. معلوم ہوا کہ پھر برکات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, برکات کی ختم ہو گئی. نہیں, برکات اللہ کے دین اور حبیب کے حکم کے طریقے کے ساتھ ہے, اور قیامت تک دین رہے گا, اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہے گا, اور برکات بھی رہے گی. کوئی لینے والا ہو, کوئی پانے والا ہو, اس کو عطا کر دی جائیں گی. برکات رہیں گی, برکات موجود رہیں گی. کوئی طرف والا ہو, کوئی طلب والا ہو, کوئی بے چین دل ہو, کوئی بے قرار روح ہو, وہ اللہ پاک جل شانہ سے اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے منوا لے. وہ اللہ پاک سے لے لے اتحاد کر کے. ان فضاؤں میں برکات موجود ہے. برکتوں کے خزانے تلاش کرو اللہ والے. ہم نے کثرتوں کے خزانے تلاش کیے, ارے برکتوں کے خزانے تلاش کرو. میرا رب جانتا ہے برکتیں ہیں. میں آپ نے فقیر نے آج آپ کو ایک دو واقعات سنا دیے. ارے ایسے ہزاروں واقعات اس فقیر کی زندگی سے گزرے ہیں اور گزرتے ہیں. میں نے کیا عرض کیا تھا, ابھی آپ کو درس کی ابتدا میں ایک لفظ عرض کیا تھا کہ روز کے جو خط ہیں یہ مجھے کوئی سبق دیتے ہیں. یہ ڈھیروں
डेढ़ों डाक मुझे सबक देती है, ये रोज की मुलाकातें मुझे सबक देती हैं, ये रोज के फोन मुझे सबक देते हैं, ये लोगों की बातें मुझे कुछ बताती हैं, समझाती हैं। और आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ कि मेरा सबक याद हो जाए, मेरा सबक पक्का हो जाए, आपको सुना सुना के कोई मेरे मन में उतर जाए कि मेरी जुबान के मेरे कान ज्यादा करीब है, मेरी जुबान के आपके कान दूर है, पहले मेरे कान ज्यादा सुनते हैं। अल्लाह मेरे मन में उतार के आपको सबक सुनाता रहता हूँ। बरकत मौजूद है अल्लाह वालों, बरकतें लो, बरकतें लो, ये बरकतें हासिल करो अल्लाह वाले। और वो बरकतें सरवर कौन सल्लम की गुलामी में पड़ी हैं, मेरे आका के कदमों में पड़ी हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है सारी कायनात में कर लो, कहीं नहीं है। बरकतें हलाल में पड़ी हैं, बरकतें रिस्क की एहतियात में पड़ी हैं, बरकतें तकवे में पड़ी हैं, बरकतें अल्लाह के करीम से मांगने में पड़ी हैं, और कहीं नहीं पड़ी हुई, और कहीं नहीं पड़ी, और कहीं नहीं पड़ी, और कहीं नहीं पड़ी। तो फैसला कर लिया कि अल्लाह जल्ल शान से अपने लिए अपनी नस्लों के लिए बरकतों के फैसले कराएंगे। एक साहब मुझसे कहने लगे हुकूमत ने हमारे लिए कर दिया कि कोई जिसका कंप्यूटर जिसको नहीं आता होगा तो भाई ये मोबाइल बंद ही कर दो, लगा दो, बार बार एक घंटी बजती है, फिर बजती है, फिर बजती है, कोई हाल नहीं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। खवातीन की तरफ हमने जैमर लगा दिया, अच्छा वो लगा दिया, पता कर दिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ भी कहेंगे उस तुर्वे से जो जैमर लगाए यहाँ भी लगा देंगे। हमारे एक दोस्त थे, वो पता नहीं बात क्या कर रहा था भाई, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि फलां दोस्त के पास जाओ, उसको कोई नमाज के लिए कह दो, डॉक्टर साहब को साथ से। तो एक डॉक्टर साहब से जानवरों के उसको तो कहना, अगर ना माने तो किसको कहना, एनडीसी डॉक्टर थे ना, उनको भेजा। और फिर एक वेटनरी डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर थे, कहने लगे अगर आपकी ना सुने तो इसको कहना, ये बात उसको सुनाएगा। तो ये आपके मोबाइल में जानवरों का डॉक्टर बनाना पड़ेगा। और मुझे कहने लगे, वो अल्लाह वाले कहने लगे कि वो कहते हैं कि अगर कंप्यूटर न सिखाना, चलेगा, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी उंगलियां साथ ही देती, 2 महीने 2.25 महीने लगा रहा, लेकिन कंप्यूटर जो है उसने मेरा साथ ना दिया, मैं सीख नहीं सकता। एक तो ये है, मैं आया हूँ, कुछ ऐसा वजीफा बताएं, दुआ करें कि मैं कंप्यूटर जो है ना वो मैं सीख जाऊँ, मेरी नौकरी बच जाए। मैं सोचने लगा उनकी बात, आज की बात है, मैं सोचता रहा, तो या अल्लाह नौकरी के लिए अभी ये कोई हर्ज नहीं है, ये एतराज की बात नहीं, अगर सीख ले क्या हर्ज है, लेकिन मैं जो मिसाल दे रहा हूँ वो ये है कि नौकरी के लिए, कंप्यूटर के लिए इतने परेशान, हम आखिरत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए परेशान क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं मारे फिरे, और क्यों नहीं बेचैन हुए, और क्यों नहीं बेकली और बेकरारी हमारे मन में आई कि अल्लाह तू मिल जा, अल्लाह तू कैसे मिलेगा, या अल्लाह तेरे मिलने के बगैर मेरा चाराकार नहीं, या अल्लाह तू मेरा कफील वकील बन जा, अल्लाह तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं, या अल्लाह अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु की मोहब्बत अता फरमा दे कि क़यामत के दिन हबीब की ज़ियारत के बगैर जन्नत में गुजार नहीं सकेगा, हबीब सरवर कौनैन सल्लम की सिफारिश और शफाअत के बगैर कोई जन्नत में जा ही नहीं सकेगा। अल्लाह वालों, ये चीजें बेचैनी से मिलती हैं, ये चीजें मांगने से मिलती हैं, ये बेकली और बेकरार बंदा ये चीजें खाता है तो फिर बेचैन होंगे हैं? और अल्लाह पाक से मांगेंगे अपने लिए भी, आलम के लिए भी, अपने लिए भी, सारे आलम के, मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए भी, अपने लिए भी, सारे आलम के लिए, सारे आलम के मुसलमानों के लिए भी और सारे आलम के गैर मुस्लिमों के लिए भी अल्लाह से ये मांगेंगे, अल्लाह पाक से ये मनवाएंगे, रो रो के मनवाएंगे और बिलक तिलक के मनवाएंगे और तन्हाइयों में मनवाएंगे और यकीन हो जाए कि मेरा रब मान गया तो ठीक है ना। अब अल्लाह पाक से बैठ के हम जिक्र करेंगे। देखो बात सुनो, ये जिक्र है ना बड़ी ताकतवर चीज है, ये जिक्र खास है ना। हमारे के बाद बंदे ऐसे हैं जो जमात की नमाज पढ़ते हैं और उन्हें इल्म नहीं होता कि उनकी सफ में कोई ऐसा शख्स बैठा है
جب یہ کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ، یہ جب سلام پھیرتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت اس کے سلام کو میرا رب رد نہیں کرتا، اور اس کے سلام کی وجہ سے ساری صف والے کے سلام کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور سلام کو قبول فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کو اللہ نے اس کے منہ پہ نہیں مارا، حدیث کے مطابق ہے۔ بعض کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے پرانے کپڑے کی طرح، حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مجالس، کچھ محافل، کچھ جگہ ذکر کی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسا بے چین بیٹھا ہوتا ہے یا ایسا توبہ کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے جس نے بیٹھے بیٹھے وہیں توبہ کر لی، اپنے رب کو منا لیا، اپنی زندگی میں سابقہ زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اللہ پاک سے بیٹھ کے عہد کر لیا۔ بس وہ زندگی تھی جو قصہ پارینہ بن گئی۔ سوال ہے اے اللہ آئندہ زندگی میں تجھے راضی کروں گا اور تجھ سے ہی باتیں کروں گا اور تجھ سے ہی شکوے کروں گا اور تجھ سے فریادیں کروں گا۔ بس یہ بیٹھے بیٹھے اس نے معاملہ اللہ کے سب سیدھا کر لیا، میں اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ساری محفل کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والا یہ ذکر خاص جو ہے کہ جو ہم ابھی کریں گے، ہر ہفتے کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف ذکر خاص الفاظ نہ ہوں، اور یہ ایک دفعہ نکلے اندر کے من سے نکلے، دل کے درد سے نکلے، اندر کے وجدان سے، اندر کی کھڑن سے، بس ایسی بے چینی ہو، ایسی بے قراری ہو، اور ایسا بس میں آپ کو کیا الفاظ لاؤں، میرے پاس الفاظ بھی محدود ہے، ایسی کیفیت ہو۔ ان کیفیات کے ساتھ ہم ہر دفعہ ذکر کریں اور پھر اللہ پاک سے دعا میں، ذکر میں اللہ سے منوائیں، بس تو کر دے، تو چاہے گا تو ہوگا، تو نہیں چاہے گا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس انداز سے، اس کیفیت سے ذکر کرتے ہوئے ہماری کیفیت بڑھتی چلی جائے، اللہ جل شانہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ بڑھتی چلی جائے۔ ارے اللہ کے دھیان بڑھ گیا، یہی ہماری پیری فقیری ہے۔ میرے آقا سرور کون وسلم کی غلامی بڑھ گئی، یہی ہماری پیری فقیری ہے، یہی ہماری معرفت ہے۔ اگر اللہ کی ذات عالی اور سرور کون وسلم کی ذات کی طرف دھیان نہ بڑھا، ہماری پیری فقیری نہیں، پھر کوئی ڈھکوسلا ہے، پھر کوئی جھوٹ ہے، پھر فریب ہے، پھر کوئی دھوکہ ہی ہے۔ ہاں اللہ والو، ہماری نظر اللہ کی ذات کی طرف بڑھتی چلی جائے، ہماری نظر سرور کون وسلم کی زندگی طریقوں کی طرف بڑھتی چلی جائے، بس یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہمارا مقصد بن جائے۔ اب ذکر انداز سے کریں گے پھر، اور ہر دفعہ توجہ بڑھتی چلی جائے، ڈوبنا بڑھتا چلا جائے، وجدان اور اللہ کی ذات عالی کے اندر ڈوب کے پڑھنا بڑھتا چلا جائے، ہوگا نا؟